السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا نکاح کا چوتھا سبق ہے۔ اب نکاح کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ پچھلے سبق میں بتا چکا تھا، لڑکا لڑکی اگر بالغ ہو چکے ہیں تو اب اس کے بعد میں ان کے نکاح کی فکر کیسے کی جائے، وہ عمر کون سی ہے جس کے اندر لڑکا لڑکی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اب دیکھو، چونکہ ہمارے اسلامی شریعت کے اندر آپ کسی بھی عمر میں لڑکا لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نابالغ ہے تو ولی ان کا نکاح کرا سکتا ہے، اور اگر وہ بالغ ہے اس کے بھی ہمارے شریعت کے اندر بہت سارے احکام ہیں۔ اب وہ سارے احکام میں آگے بیان کروں گا، لیکن ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عمر کون سی ہے جس کے اندر نکاح کر دینا چاہیے۔ اب چونکہ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کا جو ڈائٹ ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، اور وہاں کے موسم ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے عموماً جو دنیا میں نکاح ہوتے ہیں وہ الگ الگ اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے افریقن ممالک ہے یا عرب ممالک ہے، یا اس کے کمپیریزن میں ساؤتھ امریکہ وغیرہ ہے، تو وہ علاقوں کا کھانا پینا اتنا ہیوی ہے، وہ ہیوی ڈائٹ کی وجہ سے عموماً ایسے علاقوں میں جیسے ایران ہے، افغانستان ہے، اور پاکستان کا جو پورا کا پورا مغربی علاقہ ہے، ان تمام علاقوں کے اندر 11 سے 12 سال کی عمر میں لڑکی کا نکاح وہ لوگ کر دیتے ہیں، اور لڑکے عموماً وہاں پہ 16-17 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے نکاح ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی غذا بھی ویسی ہوتی ہے، ہائٹ بھی ویسی ہوتی ہے، کھانا پینا بھی ویسا ہوتا ہے کہ وہاں کا 16-17 سال کا لڑکا بھی وہ ہندوستان کے 21-22 سال کے عمر کے مرد کے برابر میں نظر آتا ہے۔ میں اس کے آپ کو 2-4 اگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں افغانستان کی ٹیم میں ایک لڑکا تھا، حسن بالر ہے، مجھے اس کا پورا نام ذہن میں نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے اچھی طرح سے۔ تو اس کی جب ایج لکھ کر آتی تھی، بولے یہ 17 سال کا ہے، اور 16 سال میں کچھ اس نے ڈیبیو کیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں۔ اس کو دیکھ کے یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ 16 یا 17 سال کا ہے، بلکہ ہمارے ہندوستان کے 25 اور 26 سال کی ایج والا جو مکمل مرد ہوتا ہے اس کے برابری کا وہ لڑکا لگتا تھا۔ تو چونکہ ان لوگوں کی غذا ویسی ہے، وہ لوگ اتنے ہیوی ہوتے ہیں، تو وہاں کی لڑکیوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ جیسا میں نے پچھلے اسباق میں بتایا ہوں کہ عرب ملکوں کے اندر بھی اور بعض علاقوں جیسے افغانستان، ایران وغیرہ اور بھی افریقن ممالک ہے جہاں پر لڑکیوں کو 9 سال کے بعد میں ہی حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں کی لڑکی 11 اور 12 سال کی عمر میں اتنی بڑی نظر آنے لگتی ہے جیسی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 17 یا 18 سال کی عمر کی لڑکی، بلکہ اس سے بھی بڑی لڑکی جو ہوتی ہے اس کے برابری میں، کیونکہ ان کا کھانا پینا اتنا ہیوی ہے اور وہاں کا موسم اور وہاں کا کلائمیٹ ایسا ہے۔ اس لیے عموماً ان علاقوں کے اندر ایسی عمروں میں وہ لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم لوگ ہندوستان کے ہمارے بیچارے جو برادران وطن ہیں غیر ایمان والے، ان کے ساتھ رہ کر دال بھات کھانے والے، بھاجی پالا کھانے والے، اس لیے ہماری غذا بھی ان کے جیسی ہونے کی وجہ سے ہماری ہائٹ، ہمارا وزن اور ہماری ہیلتھ بھی ایسی ہے کہ ہمارے یہاں پر 20-20 سال کے لڑکے بھی دوسرے ملکوں کے 14 سال 15 سال کے بچوں کے جیسے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہماری غذا اتنی ہیوی نہیں ہے۔ اور عموماً آج کل کے بچوں کو تو زیادہ تر ماں باپ ویفرز کھلا کے بڑا کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ گھروں میں ایسے بادام کے تھیلے بھرے ہوئے ہوتے تھے، دل میں آیا ایسا مٹھی بھر کے بادام لے کے، جیسے آج کے زمانے میں تو لوگ پھٹانے بھی نہیں کھاتے، وہ بھی کھانا لوگوں نے چھوڑ دیے، کیونکہ گٹکے کھانے سے فرصت نہیں نا۔ ابھی ہمارے یہاں پہ 8-8 10-10 سال کے ٹڈے جو ہے باریک باریک، ان کو بھی گٹکے کھانے کی عادت ہے، تو وہ بیچارے بالغ ہونے سے پہلے بڈھے ہو رہے ہیں۔ اب وہ ملکوں میں لوگ بادام کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں، ایسی سب اوریجنل غذائیں کھاتے ہیں، اس لیے ان کی ہیلتھ بھی ویسی ہوتی ہے، طاقت بھی ویسی ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ چونکہ غذائیں ہیوی نہیں ہونے کی وجہ سے، کپوشن کا شکار ہونے کی وجہ سے، اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ جو بچے کپوشن کا شکار ہوتے ہیں وہ ہندوستان میں ہی،
اور انہی کپوشن کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں خاص طور پہ ایک انڈین بڑے فلم اسٹار کو جن کا نام عامر خان ہے، ان کو یونائٹڈ نیشن نے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنا برانڈ ایمبیسیڈر بنایا کہ بولے بھائی خود انڈیا کا رہے گا تو وہ کم سے کم انڈیا والوں کو یہ سکھائے گا کہ اپنے بچوں کو یہ ویفرز کھلا کھلا کے ویفر کے جیسا ہلکا پھلکا مت بناؤ، اپنے بچوں کو یہ جو آج کل کی چیزیں ملتی ہے جو کرکرے اور مرکرے یہ سب کھلا کے کرکرے جیسا مت بناؤ، بلکہ ان کو ہیوی غذائیں کھلاؤ۔ تو آج ہمارے یہاں پہ اس کی مہم چل رہی ہے اور باضابطہ گورنمنٹ ہے اس کے نام پر ہزاروں کروڑ کے بجٹ پاس کر رہی ہے۔ خیر، تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اب چونکہ ہمارے یہاں کی ہیلتھ برابر نہیں ہے، ہمارے یہاں کی حالتیں برابر نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں کے اعتبار سے جو گورنمنٹ نے لاگو کی ہوئی عمر ہے وہ 18 سال لڑکی کے لیے اور 21 سال لڑکے کے لیے ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اور اس میں ایک آدھے سال کا اضافہ ہونا چاہیے ہماری طرف سے، تاکہ اور بھی لڑکیاں تھوڑی سی ہیوی بن سکے اور لڑکے جو ہے وہ تھوڑا اور کھا پی کے ذرا 21 22 23 سال کی عمر میں نکاح کرے تو وہ بہتر ہے، ورنہ نکاح تو کسی بھی عمر میں ہو جاتا ہے، مگر ہمارے یہاں اتنی طاقت نہیں ہے سنبھالنے کی۔ وجہ یہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے ایک لڑکی 18 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہوا اور 19 سال سے پہلے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہوتے وقت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک مثال نہیں، ایسی میں آپ کو 10 سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک لڑکی، اس کے ماں باپ نے بھی 17-18 سال کی عمر میں نکاح کر دیے اور جب ولادت کا وقت آیا تو وہ لڑکی ذہنی طور پہ برین ہیمریج کا شکار ہو گئی اور دماغ کی نس پھٹ گئی اس کی ٹینشن میں۔ تو ہمارے انڈیا میں چونکہ آج کل ڈائٹنگ کا بھی ایک سسٹم چل رہا ہے، لڑکیاں کھانے کو تیار نہیں ہیں، ہوا پہ جی رہی ہے، پانی ان کے منہ میں ایسا قطروں سے ڈالنا پڑ رہا ہے کم سے کم زندہ رہ سکے بول کے، تو جب بدن میں آئرن نہیں رہے گا، بدن کے اندر پروٹین نہیں رہیں گے، بدن کے اندر طاقت نہیں رہیں گی، تو ایسی لڑکیاں کہاں سے مردوں کو برداشت کر سکیں گی، یا ایسی لڑکیاں کہاں سے نکاح کے بعد میں بچے پیدا کر سکیں گی۔ اسی لیے انڈیا میں آج کل ایک بچہ پیدا کرنے کا عموماً ماحول بن رہا ہے، اور وہ ایک بھی بڑے مشکل سے سرجری وغیرہ کرا کے پتہ نہیں اس کے لیے بھی کیا کیا پروسیسنگ کرنا پڑتی ہے، وہ سب کرا کے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو آج کے زمانے کی عورتیں بھی ان کو لوگوں کو اپنا فگر دکھانا ہے، چونکہ یہ جی رہی ہے دوسرے مردوں کے لیے تو اس کے لیے کھانے پینے پہ ان کا دھیان نہیں ہے۔ باقی ملکوں میں عورتوں کو جینا ہے اپنے مردوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اس لیے وہ بھرپور کھا پی کر خود بھی اپنے زندگی کا لطف اٹھا رہی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو بھی پوری طرح سے انٹرٹین کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہندوستان کے اندر شادی کی جو ایج ہے وہ گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی ہے 18 سال اور لڑکوں کے لیے ہے 21 سال۔ تو اس اعتبار سے اگر ہمارے ملک ہندوستان میں اگر لڑکا لڑکی کی یہ عمر ہو جاتی ہے تو ماں باپ نے فوراً نکاح کی فکر کرنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں پر غیروں کے ساتھ رہ کر دوسرے ہندوانہ رسوم ہمارے گھروں میں یہ آ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے یا تو اپنے بیٹے یا بیٹی کو کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عموماً ہمارے یہاں پہ 30 سال 32 سال 35 سال کی عمروں میں نکاح ہو رہے ہیں اور لڑکیوں کے 25 سال 30 سال اس کے قریب قریب میں غیروں میں پہلے ہوتی تھی، اب عموماً مسلمانوں میں بھی یہ ماحول بن چکا ہے۔ اس کی وجہ سے نقصانات یہ ہو رہے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں زنا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ زنا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اتنا آسان ہندوستان کے اندر زنا ہو چکا ہے کہ 50 روپے میں آپ نکاح زنا کر سکتے ہیں، 100 روپے میں آپ زنا کر سکتے ہیں، اور اگر 50-100 روپے نہیں تو بغیر پیسوں کے بھی آج کل بہت ساری جگہ پہ زنا کی فیسلٹیز اویلیبل ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمارا معاشرہ کیسا بن گیا؟ گندوں کا معاشرہ۔ اب گندوں کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کے 5 یاروں سے سمبند ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں، ریلیشن ہوتے ہیں، وہ سب کو ہینڈل کر رہی ہے۔ اس کے محلے میں 2-4 پالے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو بس میں کالج میں آتے جاتی وہاں پہ 2-4 پالے ہوئے ہیں، کالج کے اندر 4-6 پالے ہوئے ہیں،
کالج کے گیٹ کے سامنے کے 2-3 پالے ہوئے ہیں تو اس کی بھی پوری ٹائمنگ سیٹ ہے، سنیچر کس کو دینا ہے، اتوار کس کو دینا ہے، صبح کس سے ملنا ہے، دوپہر میں کس کو ملنا ہے، رات کو کس سے ملاقات کرنی ہے، اور پھر رات میں چیٹنگ کے ساتھ میں 8-10 پوروں کو، آدھے ڈجن یا 1 ڈجن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ہمارا انڈیا کا ماحول یہ بن چکا ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو زنا ایسے عام ہو رہا ہے، ایسے یعنی زنا کو نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ زنا کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ زنا کے لیے آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، مگر نکاح ایسا مسئلہ ہو چکا ہے کہ ماں باپ نکاح کرنے کو تیار نہیں، یا لڑکیاں بھی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنا فیوچر کیسے بناؤں، اور فیوچر کے چکر میں ان کا جو پریزنٹ ہے وہ برباد ہو رہا ہے. فیوچر کے چکر میں ڈگری پہ ڈگری، ڈگری پہ ڈگری، پڑھائی پہ پڑھائی، یہ جاب سے وہ جاب، یہ کمپنی سے وہ کمپنی، لڑکے کمپنی پہ کمپنیاں چینج کرتے جا رہے ہیں. کیوں نہیں؟ بولے یہاں سیلری برابر نہیں ہے، وہاں سیلری برابر نہیں ہے، اور کرتے کرتے بعض کے آدھے سے اوپر ٹکلے ہو رہے ہیں. بعض جو ہے وہ غلط راستوں پہ چل کر دوسرے غلط طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے نامردانگی کا شکار ہو رہے ہیں، اور شادیوں کے بعد پھر ان کی رسوائیاں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اولاد کے جو خوشیاں ہیں اس سے محروم ہو رہے ہیں. یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے نکاحوں میں تاخیر کرنے کی وجہ سے. تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ فوراً لڑکا لڑکی جب سمجھدار ہو جاوے ان کا فوراً نکاح کر کے دے دینا چاہیے. اسلامی شریعت میں تو عمر کی کوئی قید ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے انڈیا کے ماحول کے حساب سے میں نے بتایا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے 18 سال، تو ہم نے فوراً لڑکی کا نکاح 18 سال میں کرنا چاہیے. مگر ماں باپ کی تھنکنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی پڑھے، اچھے سے اچھی جاب کرے، اور جب وہ بیٹی پڑھ لکھ کے جاب کے لیے لگ جاتی ہے تو خود ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جب اپنے بیٹی کو پڑھایا ہے، اس کو جاب پہ لگایا ہے، اب اس کا نکاح کر کے دے دیں گے تو اس کی کمائی، اس کی سیلری، اس کی پگار، اس کا ہسبینڈ، اس کے سسرال والے وہ لوگ استعمال کریں گے، وہ لوگ خرچہ کریں گے. اس لیے اپنی خود کی جو ہم نے جو خرچہ کیا ہوا ہے، اپنی خود کی بیٹی اگر اپنے گھر پہ ہی خرچ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب وہ اس کا نکاح چھوڑ کے اس کی عمریں 40 سال، 45 سال، 35 سال ایسی ہو رہی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پہ آپ عموماً دیکھنا کہ نکاحوں میں تاخیر وہ تمام آپ کو لڑکیوں کی نظر آئیں گی جو گورنمنٹ آفیسز وغیرہ میں جاب کرتی ہے، یا جو ضلع پریشد کے اندر جاب کرتی ہے، یا وہ تمام مسلمان لڑکیاں جو گورنمنٹ کے کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی وبھاگ میں جاب کرتی ہے. ان کا شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں. وجہ یہ ہے کہ ماں باپ خود کرانا نہیں چاہتے. ان کو معلوم ہے کہ دوسرے کے گھر میں جا کر اگر اس سے فائدہ پہنچے گا تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا. اس کو پڑھایا تو ہم نے ہے، ڈی ایڈ تو ہم نے کرایا ہے، بی ایڈ تو ہم نے کرایا ہے، انجینئر اور ایم سی اے بی سی اے تو ہم نے بنایا ہے، پھر ہمارے گھر کی کمائی دوسرے گھر والے استعمال کرے. اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکیاں تھوڑی اور بڑی ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ناجائز تعلقات کا شکار بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ مسلمان لڑکیاں ایسا قدم اٹھاتی ہے ماں باپ کے نکاح کی فکر نہیں کرنے کی وجہ سے، پھر وہ کسی غیر کا، غیر ایمان والے کا، کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے، اور ماں باپ بھی شرمندہ، سماج بھی شرمندہ، معاشرہ بھی شرمندہ. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، آپ اپنی اولاد کو اولاد سمجھو، ان کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو. آپ کے بیٹا بیٹی کی نکاح کی عمر ہو چکی ہے، فوراً اس کی فکر کرو فوراً. چونکہ اصل جو ایج ہے نکاح کی 18 کے بعد لڑکی کا نکاح ہو گیا، 21 کے بعد لڑکے کا، تو وہ صحیح طور پہ اپنی لائف کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں. ورنہ کیا فائدے کا اپنے ہاتھ سے اپنا پوری جوانی برباد کر کے اگر لڑکی 27-28 سال کی عمر میں اور لڑکا اگر 35-40 سال کی عمر میں نکاح کر رہا ہے، اس کے بعد فائدہ کیا ہے؟ اس کے بعد عموماً اولادیں پیدا نہیں ہوتی ہے، اور اکثر میں نے ایسے کیسز دیکھا ہوں. تو اس کے لیے ہم نکاح کی فوراً فکر کریں، اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی. جیسے ہی وہ بالغ ہو جاوے اور جیسے ہی
چونکہ دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کرو اور گھر سے اپنے فقر کو، غریبی کو، تنگی کو دور کرو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا تو نکاح کے ذریعے سے ہی گھر سے فقر جائے گا، غریبی جائے گی۔ اس لیے یہ سوچ کر نکاح میں تاخیر کرنا کہ اگر کوئی اور لڑکی آ گئی تو خرچہ بڑھ جائے گا، گھر کا کیسا ہوگا، کمائی کا کیسا ہوگا، کمائی تو اتنی نہیں اتنی نہیں، گٹکے کھانے کے لیے پیسے ہے، دوستوں پہ اڑانے کے لیے پیسے ہے۔ آپ کو کون بولا فضول خرچی کرنے کے لیے؟ نکاح میں سادگی کے ساتھ میں کر کے فوراً آپ اپنے گھر کو آباد کر لے، اس کے آنے سے اللہ آپ کے زندگی میں سکون، چین، اطمینان دے گا۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہی نکاح کے بعد ہے۔ تو وہ سارے فضائل بھی میں آگے بتانے والا ہوں، وہ پوری حدیثیں میں نے نکال کے رکھا ہوں، اس لیے انشاءاللہ کل اس کا 5واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔